ہان بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا جب اس کی وہی بیٹھی آنکھ لگی۔ اچانک اس کا موبائل رنگ ہوا تو اس نے آنکھیں کھولی، اپنی سینے پر رکھی کتاب کو پیچھے کر کے رکھتے اس نے موبائل کی طرف دیکھا جہاں عروہ لکھا رہا تھا۔ ہان فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا تھا کیونکہ عروہ نے کبھی اسے کال نہیں کی تھی، اور اگر آپ کر رہی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ کوئی بڑی بات تھی جس کی وجہ سے وہ کال کر رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کال اٹینڈ کی اور موبائل کان سے لگایا۔ دوسری جانب خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہان کا کچھ بڑا ہونے کا احساس ہوا تھا۔ مس عروہ آپ ٹھیک ہیں؟ ہان نے لہجے میں بے چینی لیے پوچھا۔ عروہ ابھی بھی خاموش تھی لیکن ہان کو اس کی سسکیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ عروہ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ اس وقت کہاں پر ہیں آپ؟ ہان نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے پریشانی سے پوچھا اور چابیاں پکڑتے وہاں سے باہر کی طرف بھاگا۔ امی ہسپتال میں ہیں، عروہ نے بامشکل جواب دیا۔ ہسپتال میں کیا نام ہے ہسپتال کا؟ ہان نے جلدی سے پوچھا۔ عروہ نے ہچکی لیتے ہان کو ہسپتال کا بتایا۔ ٹھیک ہے میں پہنچا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہان فون پر ہی عروہ کو دلاسا دے رہا تھا، یہ تو وہی جانتا تھا کہ اس کا دل کس قدر گھبرا رہا تھا۔ تیز ڈرائیونگ کرتے 10 منٹ کے اندر ہان ہسپتال پہنچا تھا، اور بھاگتے ہوئے ہسپتال کے اندر آیا۔ اسے سامنے ہی عروہ نظر آ گئی تھی لیکن اس نے ہان کو نہیں دیکھا تھا۔ عروہ آپ ٹھیک ہے؟ ہان نے عروہ کے پاس جاتے اس کا رخ اپنی طرف کرتے بتابی سے پوچھا۔ اسے پریشانی سے دیکھنے لگا۔ عروہ نے سامنے ہان کو دیکھا تو بنا کچھ کہے اس کے سینے سے جا لگی۔ ہان تو حیران کھڑا عروہ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے نہیں لگ رہا تھا کہ عروہ یہ حرکت کرے گی، لیکن ہان نے محسوس کیا کہ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ عروہ کیا ہوا، آپ پلیز رونا بند کریں پہلے۔ ہان نے پیار سے عروہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا، میری امی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کی حالت بہت بری ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کو خون نہیں مل رہا، اگر جلدی خون نہیں ملا تو وہ ان کو بچا نہیں پائیں گے۔ عروہ نے ہان سے پیچھے ہوتے روتے ہوئے کہا، آنکھوں کے ساتھ رونے سے اس کا پورا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ آپ پریشان مت ہو، اللہ سے دعا کرے سب ٹھیک ہوگا، میں دیکھتا ہوں ٹھیک ہے۔ ہان نے عروہ کو پاس والے بینچ پر بٹھاتے ہوئے پیار سے کہا اور خود وہاں سے چلا گیا۔ عروہ جب گھر آئی تو اسے بلکین کہیں نظر نہیں آئی۔ اسے لگا کہ وہ پاس والے مارکیٹ گئی ہوگی، لیکن کافی دیر تک جب وہ واپس نہیں آئی تو عروہ پریشان ہو گئی تھی۔ ایک طرف اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں حمزہ نے بلکہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دیا ہو، اور اس کا ڈر سچ ثابت ہوا جب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اس نے کال اٹینڈ کی، کسی ہسپتال سے کال تھی۔ انہوں نے جب عروہ کو بلکیس کے ایکسیڈنٹ کا بتایا تو عروہ بنا کسی کو بتائے گھر سے بھاگی۔ اسے ہوش نہیں تھا کہ ملائکہ کو بتا دیا اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ ہسپتال جا کے اسے پتہ چلا کہ بلکیس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، خون کی ضرورت ہے، لیکن ڈاکٹر کو وہ خون کہیں سے مل نہیں رہا۔ اس وقت عروہ کو سمجھ نہیں آئی کس سے مدد لے، لیکن ایک انسان کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آیا تھا اور وہ سفیان خان تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اس کی مدد ضرور کرے گا، اس لیے اس نے ہان کو کال کی تھی۔ ہان کافی دیر بعد واپس آیا تھا۔ عروہ پیچھے بیٹھی رو رہی تھی اور بلکیس کی صحت کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ جب ہان وہاں آیا تو عروہ اسے دیکھتے ہی کھڑی ہوگی۔ میری امی ٹھیک ہے نا؟ عروہ نے ہان سے امید بڑے لہجے میں پوچھا۔ آپ پریشان نہ ہوں، وہ اب خطرے سے باہر ہیں، خون کا انتظام ہو گیا تھا، ہان نے کہا تو عروہ نے سکون کا سانس لیا تھا۔ ہان کا خون میچ ہو گیا تھا، اس لیے اس نے اپنا خون دیا تھا، اور اب بلکیس خطرے سے باہر ہے، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ صبح تک ان کو ہوش آ جائے گا۔ اس صبح آپ نے کچھ کھایا؟ ہان نے اسے دیکھتے پوچھا جس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ مجھے بھوک نہیں، عروہ نے کہا تو ہان بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا، اور جب تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں ایک سینڈوچ تھا، ساتھ جوس بھی تھا۔ اسے بنا کوئی سوال جواب کیے کھا لے ورنہ میں زبردستی کھلا دوں گا۔ ہان نے دونوں چیزوں کو عروہ کے سامنے کرتے دھمکی دینے کے انداز میں کہا۔ عروہ نے گہرا سانس لیتے دونوں چیزیں ہان کے ہاتھ سے پکڑ لی تھی اور وہیں بیٹھ کر کھانے لگی تھی۔ ہان بھی اس کے پاس بیٹھ کر تھا۔ مس عروہ آپ اب دونوں اپنے گھر واپس نہیں جائیں گی بلکہ میرے ساتھ جائیں گی۔ ہان نے سنجیدگی سے کہا، اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ کام حمزہ کا ہے اور وہ کس قدر گھٹیا ہے، وہ تو ہان اچھی طرح سے جانتا تھا، لیکن امی نہیں مانے گی۔ عروہ نے ہان کو دیکھتے کہا، اس کے ہونٹوں پر پھر سے کیچپ لگا ہوا تھا۔ ہان کی نظریں اس کے ہونٹوں پر پڑی تو وہی جم گئی۔ اس نے اپنا رومال نکالا اور اس کے ہونٹوں پر لگی کیچپ کو صاف کیا۔ عروہ نے ایک پل کے لیے ہان کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اسے آج یقین ہو گیا تھا کہ زیادہ دیر تک وہ ہان کی آنکھوں میں دیکھ نہیں سکتی۔ جب ہوش میں آئے گی تو میں خود ان سے بات کر لوں گا، اب ٹینشن نہ لے، ہان نے سیدھا ہوتے بیٹھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، آپ میری اتنی مدد کریں، اتنی تو آج کل کے دور میں کوئی اپنا بھی نہیں کرتا، عروہ نے سنجیدگی سے کہا، اور اسے اپنے گلے لگنے والی حرکت یاد آئی تو اب اسے شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ میں خود نہیں چاہتا کہ میں کیوں آپ کی مدد کر رہا ہوں،
ہاں نے گہرا سانس لیتے دل میں سوچا، اب اندر روم میں اپنی خالہ کے پاس جا کر بیٹھیے، میں آتا ہوں۔ ہاں نے وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے عروہ کی بات کا جواب نہیں دیا تھا یا اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ عروہ نے اسباب میں سر ہلایا، ہان بھی وہاں سے چلا گیا۔ عروہ وہاں سے اٹھ کر روم میں چلے گئے تھے جہاں پر ایک صوفہ رکھا ہوا تھا۔ عروہ وہاں جا کر بیٹھ گئی اور اسے یاد آیا کہ ملائکہ کو بتا دے، اس لیے موبائل نکال کے اسے میسج کر کے بتانے لگی۔ اسے بھی اس نے مطمئن کر دیا تھا کہ وہ اس وقت نہ آئے، صبح جو بلقیس بھی اب ٹھیک ہے۔ ابھی اس نے موبائل رکھا ہی تھا جب ہان اندر آیا اور کچھ فاصلے پا کر عروہ کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ خاموشی سے اپنا موبائل نکالے اس پر کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ عروہ تو بہت تھک گئی تھی، آج بہت کچھ ہوا تھا، اب اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ ہان ایک نظر اس پر ڈال کر دوبارہ موبائل پر لگ جاتا، لیکن اس بار اس نے عروہ کی طرف دیکھا جو نیند میں جا چکی تھی۔ اس سے پہلے اس کا سر نیچے جاتا، ہان نے فوراً اپنا کندھا اس کے سر کے پاس کیا اور خود بھی عروہ کے قریب ہو کر بیٹھ گیا، جو اب آرام سے تھوڑا آگے کو ہوتے ہان کے کندھے پر سر رکھے سو رہی تھی اور اس نے ہان کے بازو کو بے زور سے پکڑ لیا تھا۔ ہان نے اپنا موبائل سر پر رکھا، اب اس کا دھیان پورا عروہ کی طرف تھا جس کی چادر سر سے ادھر کر کندھوں تک آگے تھے اور چہرے پر بالوں کی کچھ لٹیں بوسہ دے رہی تھی۔ ہان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کی، اس کے ہاتھ کی پشت عروہ نے نرم گال سے ٹکرائی تھی۔ ہان کو ایسا لگا جیسے اس نے روئی کو چھو لیا ہو اور نہ جانے اسے کیا ہوا جو اس نے جھک کر عروہ کے بالوں پر پیار سے بوسہ دیا، پھر خود بھی اپنا سر پیچھے کی، آنکھیں مون لی۔ عروہ آرام سے ہان کے پہلو میں سو رہی تھی۔ اگلے دن ارسم اپنے فلیٹ سے ہی آفس کے لیے تیار ہو کر نکلا تھا۔ اسے ہان کا میسج مل گیا تھا کہ وہ آج آفس لیٹ آئے گا، اس لیے جلدی آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ آفس پہنچتے سامنے کھڑے انسان کو دیکھتے اس کا موڈ کافی خراب ہو گیا تھا۔ تمہیں سکون نہیں جو بار بار یہاں آ جاتے ہو؟ ارسم نے حمزہ کو دیکھتے کہا، تمہیں وارن کرنے آیا ہوں، بہت جلدی ملائکہ میرے پاس ہوگی اور وہ صرف میری ہے، اگر تم نے اسے ہاتھ لگایا تو میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا، حمزہ نے ارسم کے سامنے آتے سرد لہجے میں کہا۔ تم نے بیوی تو وہ میری ہے، تو تم کیسے میرے سامنے کھڑے ہو کر میری بیوی پر اپنا حق جتا سکتے ہو؟ ارسم نے ڈانٹتے ہوئے حمزہ کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا، تمہارے آفس کے لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں، حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارسم نے ارد گرد دیکھتے حمزہ کا گریبان چھوڑ اس سے پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا۔ تم سوائے باتوں کے کچھ نہیں کر سکتے، یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ وہ لڑکی تمہارے ہاتھ سے نکل چکی ہے، تم جتنی مرضی کوشش کر لو اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ ارسم نے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے مسکرا کر کہا، پھر تم ابھی جانتے نہیں ہو کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں، اور اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ حمزہ نے چیلنجنگ انداز میں ارسم کو دیکھتے ہوئے کہا، وہاں سے چلا گیا۔ ارسم بھی اندر کی جانب چلا گیا۔ حمزہ نے باہر آتے ہی اپنے آدمی کو کال کر کے ملائکہ کو اغوا کر کے اس کے فلیٹ پر لانے کا کہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں، ملائکہ کو میں اپنا بنا کر ہی دم لوں گا، حمزہ نے پوری اسرار لہجے میں کہا، اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا۔ بسمہ آج رابر کے ساتھ یونیورسٹی آئی تھی، وہ گاڑی سے نکلی، اس سے پہلے وہ اندر جاتی کسی نے اسے بازو سے پکڑا تھا۔ بسمہ نے پریشانی سے مڑ کر دیکھا تو وہاں آفاق چہرے پر سنجیدگی لیے کھڑا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، آفاق کہتے ہی اسے کھینچتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف لے گیا اور دروازہ کھول کے اسے اندر بیٹھایا۔ بسمہ کو اس نے بھاگنے کا بھی موقع نہیں دیا تھا۔ آفاق دوسری طرف سے آ کر اندر بیٹھا، بسمہ کو اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کرنے کی ضرورت نہیں، ابھی تو کچھ نہیں کروں گا، آفاق نے اپنا رخ بسمہ کی طرف کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ بسمہ نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا، تم باہر سے شادی کے لیے کبھی ہاں نہیں کرو گی، اگر تمہارے بھائی بھی کہتے ہیں تو بھی تم ہاں نہیں کرو گی، تمہاری شادی صرف مجھ سے ہوگی، سمجھ گئی؟ آفاق نے سنجیدگی سے بسمہ کو دیکھتے کہا، جو بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، اور اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو تمہارے بھائی کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، میں ان کے ساتھ کچھ بھی کروا سکتا ہوں، ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے یا ان پر کوئی فائرنگ کر سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آفاق نے مسکراتے ہوئے کہا تو بسمہ کی خوف سے آنکھیں پھیل گئی تھی۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ کس طرح بسمہ کو قابو کرنا اسے ڈرانا آسان تھا، کیونکہ وہ ابھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بھائی کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور اسی بات کا آفاق فائدہ اٹھا رہا تھا۔ نہیں آپ پلیز ایسا کچھ نہیں کریں گے، میں آپ کی بات مانوں گی، بسمہ نے جلدی سے کہا۔ وہ سچ میں ڈر گئی تھی، گڑگڑ، اور تم اپنے بھائی سے کہو گے کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ آفاق کی اگلی بات پر تو بسمہ کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ ارے ابھی نہیں رونا، رونے کے لیے تو پوری زندگی پڑی ہے۔ آفاق نے اس کی آنکھوں میں پانی دیکھتے مصنوعی فکر مندی سے کہا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ تو مجھے پسند نہیں کرتے تھے۔ بسمہ نے باری لہجے میں کہا، پسند تو ابھی بھی میں تمہیں نہیں کرتا۔ آفاق نے آنکھوں میں چمک لی، کہا، لیکن اب تم میری ضد بن گئے ہو، جانتی ہو کیوں؟ کہ تمہیں میرا بھائی پسند کرتا ہے، اسے اس کا پیار مل جائے، ایسا میں کبھی ہونے نہیں دوں گا، بس یہی وجہ ہے، اور دوسری وجہ میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا۔ اب تم جاؤ، اگر تم نے کسی کو بھی بتانے کی کوشش کی تو نتائج بہت برے ہوں گے۔
آفاق نے بسما کے گال کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، جو فوراً گاڑی سے نکل گئی تھی۔ میرا کام تو ہو گیا۔ آفاق نے گہرا سانس لیتے کہا، گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اسے پورا یقین تھا جیسا اس نے کہا ہے بسما ویسا ہی کرے گی۔ صبح خان کی آنکھ کھلی تو عروہ اس کے ساتھ چپکی سو رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی خان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے جھک کر عروہ کے چہرے کی طرف دیکھا جو پرسکون سی سو رہی تھی۔ مس عروہ، خان نے اس کے گال کو تھپ تھپاتے ہوئے اسے جگانے کی کوشش کی۔ عروہ نے مندی مندی سے آنکھیں کھول کر خان کی طرف دیکھا۔ پہلے تو وہ خان کو دیکھ کر مسکرا پڑی، لیکن جیسے اسے ہوش آیا فوراً خان سے پیچھے ہٹنے لگی، لیکن اس کے بال خان کی شرٹ کے بٹن میں پھنس گئے تھے۔ عروہ ہلکی آواز میں چیخی۔ 1 منٹ، خان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، اپنی شرٹ کے بٹن سے بال باہر نکالے۔ عروہ جب پیچھے ہوئی تو اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے۔ آئی ایم سوری سر، رات میں کیسے آپ کے پاس آ کے مجھے پتہ نہیں چلا۔ عروہ نے نظریں جھکائے کہا، کوئی بات نہیں مس عروہ، اگر دیکھا جائے تو میں کوئی غیر نہیں ہوں، خان نے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا۔ عروہ نے نظریں اٹھا کر خان کی طرف دیکھا تھا۔ آپ کی خالہ کو ہوش آ رہا ہے؟ خان نے اس کا دھیان بلقیس کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ عروہ فوراً اٹھ کر بلقیس کے پاس آ گئی تھی۔ امی، عروہ نے خوشی سے اپنی ماں کا گال تھپ تھپایا۔ بلقیس نے آنکھیں کھول کر عروہ کی طرف دیکھا تھا۔ میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں، عروہ نے خوشی سے کہا۔ وہاں سے باہر کی طرف چلی گئی۔ خان اپنی جگہ سے اٹھا اور بلقیس کے پاس آیا۔ خان کو دیکھتے ہی بلقیس حیران ہونے کے ساتھ اس کے چہرے پر خوف کا سایہ بھی لہرایا تھا۔ آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ مجھے اچھی طرح سے جانتی ہے کہ میں کون ہوں۔ میں بس آپ کو یہی کہنا چاہوں گا، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ آپ نے جو کیا عروہ کی سیفٹی کے لیے کیا، تو حمزہ کو اب پتہ چل گیا ہے کہ آپ دونوں زندہ ہیں۔ وہ عروہ سے زیادہ آپ کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے، کیونکہ آپ ان کی حقیقت سے واقف ہیں۔ یہ ایکسیڈنٹ بھی اسی نے کروایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں میرے فلیٹ پر رہیں، اور یہ سب میں مس عروہ کے کہنے پر ہی کر رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھ سے مدد مانگی تھی کہ میں آپ کی حفاظت کروں۔ خان نے تفصیل سے ساری بات بتاتے ہوئے کہا، بیٹا تم بہت اچھے ہو، لیکن میں نہیں چاہتی کہ تمہیں ہماری وجہ سے کوئی مسئلہ ہو۔ بلقیس نے دھیمے لہجے میں کہا، مجھے کوئی مسئلہ یا پریشانی نہیں، لیکن آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو عروہ کا کیا ہوگا؟ آپ کو اس کی خاطر میری بات ماننی ہوگی، کیونکہ اسی کی وجہ سے تو آپ اب تک خاموش تھی۔ وہ اب اس کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ خان نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ بلقیس خاموش ہو گئی تھی۔ خان کی بات بھی ٹھیک تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں عروہ کی خاطر تو کچھ بھی کر سکتی ہوں، وہ میری بہن کی آخری نشانی ہے میرے پاس، میں اسے ہر حال میں سنبھال کر رکھنا چاہتی ہوں۔ بلقیس نے کہا تو خان نے اس بات میں سراہ لیا۔ اتنے میں ڈاکٹر بھی وہاں آ گئے تھے۔ عروہ خان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ کی خالہ مان گئی ہے؟ خان نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ نے بات کر بھی لی؟ عروہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ جی بالکل، آپ اپنی خالہ کے پاس ہیں، اور اپنے گھر مت جائیے کہ میں تھوڑی دیر میں واپس آتا، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ خان نے کہا، وہاں سے چلا گیا۔ عروہ اپنی خالہ کے پاس آتے بیٹھ گئی۔ ملائکہ نے ہسپتال جانا تھا، اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ اسے چاہیے تھا ارمان کو اپنے ساتھ لے کر جاتے، لیکن وہ اکیلی گئی تھی۔ ابھی وہ اپنی گلی سے باہر نکلی ہی تھی جب سامنے ایک بلیک کلر کی گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے کالے کپڑے پہنے آدمی نکلے تھے، جنہوں نے ہاتھ میں گنز پکڑی ہوئی تھی۔ ملائکہ تو ان کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ میڈم، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، ان میں سے ایک آدمی نے آگے آدھے موبائل کو ملائکہ کے آگے کرتے کہا، جس نے ناسمجھی سے موبائل کی طرف دیکھا اور اسے پکڑے کان سے لگایا۔ اسپیکر میں ارسم کی آواز گونجی تھی، خاموشی کے ساتھ، جیسا یہ لوگ کہتے ہیں ویسا کرو، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں خود تمہیں لینے آؤں گا۔ ارسم نے کہتے ہی فون بند کر دیا۔ ملائکہ نے دانت پیس سے موبائل کو دوبارہ اس آدمی کو پکڑا، خود جا کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے کر کے دکھائے گا، اس لیے خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ لیکن اسے ارمان نے دیکھ لیا تھا۔ اسے حیرانگی ہوئی تھی کہ وہ لوگ کون تھے، اور ملائکہ آرام سے ان کے ساتھ بیٹھ کر چلے گئی، اور جب تک وہاں پہنچا وہ لوگ جا چکے تھے۔ ارمان نے جلدی سے ملائکہ کو کال کی، اسے فکر ہو رہی تھی۔ ملائکہ نے موبائل اسکرین پر ارمان کا نمبر جگمگاتا ہوا دیکھا تو کال اٹینڈ کی۔ ملائکہ، تم ٹھیک ہو؟ اور وہ لوگ کون تھے؟ ارمان نے جلدی سے پوچھا۔ بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ فکر مت کریں، میں گھر آ کر آپ کو ساری بات بتا دوں گی، لیکن پلیز آپ امی کو مت بتائیے گا۔ ملائکہ نے بے بسی سے کہا، اچھا نہیں بتاتا کسی کو بھی، لیکن مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے، اور تم اتنی ریلیکس کیسے ہو سکتی ہو؟ ارمان نے اپنا ماتھا مسلتے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں، میری بات پر یقین کریں، میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ ملائکہ نے کہتے فون بند کر دیا۔ ارمان کو تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، پھر بھی اگر ملائکہ اتنے یقین سے کہہ رہی تھی تو اسے بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن
پھر بھی اسے ٹینشن ہو رہی تھی اور یہ اس وقت تک رہتی جب تک ملائکہ صحیح سلامت گھر واپس نہ آ جاتی۔ آپ نے ارسم کے ڈیڈ کی جان لی؟ ارسم نے کمرے میں آتے ہی داڑتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے باپ سے بات کرنے آیا تھا۔ جب اس نے اپنے باپ کے منہ سے کوثر کے پہلے شوہر کا نام سنا اور یہ انکشاف اس کے لیے ناقابل یقین تھا کہ اس کے باپ نے ارسم کے ڈیڈ کی جان لی، اسی لیے کہ وہ کوثر کو پسند کرتا تھا اور اسے ایک یہی راستہ نظر آیا تھا جس سے وہ کوثر کو حاصل کر سکتا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو، آہستہ بولو، آفاق نے سرد لہجے میں کہا۔ تم اپنی بکواس بند کرو، میں ڈیڈ سے بات کر رہا ہوں، وحاج نے آفاق کو دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ آپ ایک قاتل بھی ہیں، شرم آنی چاہیے آپ کو، اور کیا آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہیں کرتا؟ وحاج نے اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہوتے کڑھتے لہجے میں کہا۔ وحاج تم غلط سمجھ رہے ہو، ایسا کچھ نہیں۔ سلطان نے اسے سمجھانا چاہا۔ میں نے غلط سنا ہے، ابھی جو آپ نے کہا میں نے وہی سنا اور وہی سچ ہے، آپ اتنا کیسے گر سکتے ہیں؟ میرا باپ ایک قاتل ہے اور کھلے عام آزاد پھر رہا ہے، وحاج نے اونچی آواز میں کہا۔ میں ابھی جا کر ماں کو سب کچھ بتاتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کیسے وہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں۔ وحاج نے سرخ آنکھوں سے سلطان کو دیکھتے کہا، وہاں سے جانے لگا۔ جب آفاق نے سامنے آتے اس کے جبڑے پر زور سے مکا دے مارا، وحاج کے ہونٹ سے خون نکلنے لگا تھا۔ ڈیڈ کی خوشی تم سے برداشت نہیں ہوتی اور یہ سب انہوں نے اپنی خوشی کے لیے کیا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ آفاق نے وحاج کو دیکھتے غصے سے کہا۔ خوشی کسی کی جان لے کر خوش ہونا لعنت ہے ایسی خوشی پر، تم میرے راستے سے دور ہو، ورنہ اپنی خوشی کے لیے میں تمہاری جان بھی لے سکتا ہوں۔ وحاج نے اس کی بات اسے ہی واپس لوٹاتے ہوئے کہا، وہاں سے جانے لگا۔ جب آفاق کو کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو اس نے اپنا چھوٹا سا چاقو نکالا جو یہ اپنے پاس رکھتا تھا، وحاج کے پیٹ میں دے مارا۔ آفاق یہ کیا کیا تم نے؟ سلطان چیختا ہوا وحاج کے پاس آیا جو بے یقینی سے آفاق کو دیکھ رہا تھا۔ چاقو چھوٹا ضرور تھا لیکن بہت تیز تھا، خون زمین پر گرنے لگا تھا۔ وحاج وہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وحاج بیٹا، سلطان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر گر گرایا جس نے بے بسی سے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ آفاق کا چہرہ بے تاثر تھا۔ اس نے آگے بڑھتے پھولوں کا گلدستہ پکڑا اور وحاج کے سر کے پیچھے دے مارا جس کے سر سے بھی خون نکلنے لگا تھا اور وہی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ آفاق، سلطان نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا۔ تم گھر کب جا رہے ہو؟ خان نے ارسم کو دیکھتے پوچھا۔ آفس کے بعد گھر ہی جاؤں گا، لیکن ابھی مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، ارسم نے خان کو دیکھتے کہا۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آفس آیا تھا۔ اس نے عروہ اور بلقیس کو اپنے فلیٹ پر چھوڑ دیا تھا جس کا صرف ارسم کو معلوم تھا، اور اب آفس آیا تھا۔ تو تم اب انتظار کس کا کر رہے ہو؟ خان نے ارسم کو دیکھتے پوچھا۔ خان نے حیرانگی سے پوچھا۔ وحاج کی کال آئی تھی، وہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا تو میں نے اسے یہیں بلوایا تھا، لیکن ابھی تک وہ آیا نہیں۔ ارسم نے خان کو دیکھتے کہا۔ تم نے کال کی اس سے؟ خان نے پوچھا۔ ہاں کی تھی، لیکن اب اس کا نمبر بند جا رہا ہے۔ تمہیں کچھ معلوم ہے؟ ارسم نے خان سے پوچھا جس نے نرفی میں سار ہلا دیا تھا۔ تمہیں تو وہ لوگ پسند نہیں ہیں تو تم نے وحاج سے ملنے کی حامی کیسے بھر لی؟ خان نے پیچھے کرسی سے ٹیک لگاتے اسے دیکھتے پوچھا۔ ان کی فیملی میں مجھے صرف یہی عقل مند اور اچھا انسان لگتا ہے اور سچائی کا ساتھ دیتا ہے، لیکن آفاق نہ جانے کیوں مجھے زہر لگتا ہے، اس کی شکل دیکھ کر ہی کچھ اچھی فیلنگ نہیں آتی۔ ارسم نے دانت پیس سے کہا۔ خان اس کی بات سن کر ہنس پڑا تھا۔ مجھے لگتا ہے اسے کوئی کام آ گیا ہوگا اس لیے نہیں آیا، اگر آئے گا تو میں اس سے بات کر لوں گا، تم جاؤ۔ خان نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کا نمبر بند ہونا مجھے کچھ عجیب لگا، تم ایسا کرنا اگر وہ نہیں آتا تو آدمی کو کال کر کے اس کا پوچھ لینا، کیونکہ وہ اپنی بات کا بہت پکا ہے، جو کہتا ہے کرتا ہے، اور اب اس کا نہ آنا مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ارسم نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے سنجیدگی سے کہا اور اپنا موبائل پکڑے وہاں سے چلا گیا۔ خان بھی سوچ میں پڑ گیا۔ خیر تھوڑی دیر تک اگر وحاج نہیں آتا تو وہ کوثر کو کال کر کے پتہ کر لے گا، یہی سوچ کر خان کام میں بزی ہو گیا۔ ملائکہ کو ارسم کے آدمیوں نے ایک کمرے میں چھوڑ دیا تھا اور وہ غصے سے کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ ارسم کا سر پھاڑ دے، اس نے ہسپتال جانا تھا، اسی بات کو اسے غم کھایا جا رہا تھا، اب تو اسے ارمان کو بھی سب سچ بتانا پڑنا تھا۔ اگر جھوٹ بولتی بھی تو کیا بولتی؟ اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو اس نے ہونہار نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے معلوم تھا ارسم ہی آیا ہے، اس کے علاوہ جہاں کون آ سکتا ہے؟ ارسم چہرے پر مسکراہٹ لیے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کیسی ہو ڈارلنگ، تمہیں زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا؟ ارسم نے اپنی پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے ملائکہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرا دل تو کر رہا ہے کہ میں آپ کا خون پی جاؤں، ملائکہ نے غصے سے ارسم کے سامنے آتے دانت پیس سے کہا، جو اس کی بات سن کر ہنس پڑا تھا۔ میں نے کب روکا ہے مسز
ارسم نے ملائکہ کی کمر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر خود کے قریب کرتے دھیمے لہجے میں کہا۔ ارسم کی اس حرکت پر ملائکہ ایک دم گھبرا گئی تھی۔ مجھے یہاں کیوں بلوایا ہے؟ ملائکہ نے اس کی بات کو اگنور کرتے پوچھا۔ تمہیں دیکھنے کو دل کر رہا تھا، ارسم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جھک کر ملائکہ کے بالوں کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ ملائکہ تو ایک دم ڈر گئی تھی، اسے ارسم کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ ارسم ملائکہ نے اسے پکارتے اسے پیچھے کرنا چاہا، جس کی گرم سانسیں اسے اپنی گردن پر پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ تم کون سا شیمپو استعمال کرتی ہو؟ ارسم نے پیچھے ہوتے ملائکہ کے بالوں کے لٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹتے ہوئے پوچھا۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، بہت کام ہے مجھے، ملائکہ نے اس کے فضول سے سوال پر اسے گور کر دیکھتے کہا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، مجھ سے زیادہ ضروری تمہارے لیے کچھ نہیں ہونا چاہیے، ارسم نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ زبردستی کے شوہر؟ ملائکہ نے بھی اسے یاد دلایا تھا، شوہر تو شوہر ہوتا ہے، چاہے زبردستی کا ہو یا پسند کا۔ ارسم نے گہری نظروں سے ملائکہ کو دیکھتے کہا۔ میں سوچ رہا ہوں اب مجھے اپنے نکاح کا سب کو بتا دینا چاہیے۔ تم کیا کہتی ہو؟ ارسم نے پرسوچ انداز میں ملائکہ کو دیکھتے پوچھا۔ مجھ سے تو آپ ایسے پوچھیں جیسے میری بات آپ کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، ملائکہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک کہی تم نے مسز، تم تو کافی عقل مند ہو، ارسم نے لہجے میں مصنوعی حیرانگی لیے کہا۔ ارسم مجھے گھر جانا ہے، ملائکہ نے اسے دیکھتے گہرا سانس لیتے کہا۔ ارسم نے اسے کندھے سے پکڑ کر پیچھے دھکا دیا جو پیچھے بیڈ پر جا گری تھی۔ چلی جانا، ارسم نے ملائکہ کے اوپر آتے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارسم کو دیکھتے ملائکہ کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ میں ابھی تمہارے ساتھ تمہارے گھر جاؤں گا اور اپنے نکاح کا بتاؤں گا، ارسم نے آنکھوں میں چمک لی ملائکہ کو دیکھتے کہا۔ اسے اس وقت ارسم کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس وقت تو ارسم کو دیکھ کر اس کی جان لبوں تک آئی ہوئی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ملائکہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے کرنا چاہا، لیکن ارسم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا آپ نے مجھے یہاں بلوا کر یہ چھچوری حرکتیں کرنی ہیں تو میں کبھی بھی یہاں پر نہ آتی، ملائکہ نے ارسم کو دیکھتے کہا، جس کا چہرہ ملائکہ کے چہرے کے قریب تھا اور مسکرا رہا تھا۔ میرا بھی ارادہ آج تم سے ملنے کا نہیں تھا، بس اچانک پلان بنا تو میں نے سوچا موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، بعد میں نہ جانے کب یہ حسین موقع ملے، ارسم نے بے باکی سے کہا اور جھکا ملائکہ کی ناک کو اپنے لبوں سے چھوا۔ ملائکہ نے آنکھیں زور سے بند کر لی تھی۔ ارسم اسے دیکھتے ہنس پڑا، ملائکہ سے پیچھے ہوتے کھڑا ہو گیا۔ اس کا موبائل رنگ ہوا تھا اور حمزہ کا نمبر دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ ارسم نے کال اٹینڈ کرتے لہجے میں حیرانگی لیے پوچھا۔ ملائکہ نے آنکھیں کھولے سامنے کھڑے ارسم کو دیکھا اور خود بھی وہاں سے اٹھ گئی۔ تم نے اچھا نہیں کیا ارسم، حمزہ کی غصے سے بڑی آواز اسپیکر میں ابھری تھی۔ میں نے کیا کیا؟ ارسم نے انجان بندے پوچھا۔ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں، تم اچھی طرح سے جانتے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے اتنی آسانی سے ہرا سکتے ہو تو ایسا کبھی نہیں ہوگا، حمزہ نے دھمکی دیتے کہا اور فون بند کر دیا۔ ارسم نے مڑ کر ملائکہ کی طرف دیکھا جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ میری ایک بات اپنے کان کھول کر سن لو مسز حمزہ اچھا انسان ہے، جتنا برا تم مجھے سمجھتی ہو وہ مجھ سے 10 گنا زیادہ برا ہے، اس کی بات پر کبھی یقین مت کرنا، اگر تم نے ایسا کیا تو بہت پچھتانا پڑے گا تمہیں، اور ہر وقت میں تمہارے پاس نہیں رہوں گا، کیا غلط ہے کیا صحیح تمہیں ان دونوں میں فرق خود دیکھنا ہوگا۔ ارسم نے سنجیدگی سے ملائکہ کو دیکھتے کہا جو خاموش رہی تھی۔ چلو میرے ساتھ، ارسم نے مسکراتے ہوئے کہا تو ملائکہ بنا کوئی جواب دیے اس کے ساتھ چل پڑی۔ یہ دونوں ہوتے کہاں ہیں؟ اپنی شکلیں ہی نہیں دکھاتے، دادا جان نے تحریم کو دیکھتے پوچھا، جس کے پاس خود کو جواب نہیں تھا۔ 2 دن تک دونوں گھر پر نہیں آتے، 2 دن تک دونوں گھر پر نہیں آتے، نہ باہر جانے کا ٹائم نہ گھر واپس آنے کا، کچھ پتہ ہے دونوں نے بڑھاپے میں مجھے تانگ کرنے کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، دادا جان نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اتنے میں ملازم نے آ کر بتایا کہ ثانیہ آئی ہے۔ اس نے جب سے خان کو اس لڑکی کے ساتھ دیکھا کسی طرح بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ دادا جان مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ثانیہ نے آتے ہی بنا سلام کی سنجیدگی سے کہا۔ بیٹا بڑوں سے پہلے سلام کرتے ہیں، دادا جان نے ثانیہ کو دیکھتے کہا جس نے سلام کیا۔ دادا جان میں خان کو پسند کرتی ہوں، یہ بات آپ سب لوگ جانتے ہیں، میری منگنی آپ سب کے کہنے پر اس کے ساتھ ہوئی تھی، پر اب اتنی آسانی سے اس نے منگنی توڑی اور دوسری لڑکی کے ساتھ ڈنر کر رہا ہے، میں کس قدر تکلیف میں ہوں کسی کو اندازہ نہیں، نہ میرے باپ کو نہ آپ لوگوں کو، کسی کو بھی میری پرواہ نہیں، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ لوگ میری منگنی خان سے کریں، ثانیہ نے بھاری لہجے میں کہا۔ آج وہ پورا پلان بنا کر آئی تھی کہ کسی بھی طرح خان سے شادی کے لیے دادا جان راضی ہو جائیں۔ دادا جان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت دوبارہ اپنے آپ کو دہرا رہا ہے،
فرق صرف اتنا تھا کہ اس وقت ایک لڑکی کے پیچھے 2 لوگ پڑے تھے اور اب ہان کے پیچھے 2 لڑکیاں پڑی تھیں، لیکن عروہ ہان کے پیچھے نہیں تھی، صرف ثانیہ ہان کے پیچھے پڑی تھی۔ دادا جان کے دماغ میں ایک خیال آیا جس سے وہ عروہ سے چھٹکارا پا سکتے تھے۔ تم پریشان مت ہو، تمہارا نکاح میں خود ہان سے کرواؤں گا، دادا جان نے ثانیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تحریم حیرانگی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ تھینک یو دادا جان، آپ بہت اچھے ہو، اب میں چلتی ہوں، ثانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہاں سے چلے گی، بس وہ یہی تو چاہتی تھی اور اس کا کام ہو گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی تحریم حیرانگی سے دادا جان کی طرف دیکھا۔ ابو، آپ ہان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، آپ کو اس کی خوشی دیکھنی چاہیے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہان ثانیہ کو پسند نہیں کرتا، اگر اس نے نکاح نہ بھی کیا ہوتا تو بھی وہ ثانیہ سے کبھی بھی شادی نہ کرتا، اور اب آپ نے ثانیہ کو حوصلہ بڑھا کر ٹھیک نہیں کیا، تحریم نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر وہ لڑکی چورنی نہ ہوتی تو مجھے بھی اس رشتے سے کوئی مسئلہ نہ ہوتا، لیکن اب میں نہیں چاہتا وہ ہان کی بیوی اس گھر کی بہو بنے، اس سے بہتر تو ثانیہ ہے، دادا جان نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن ہان کبھی نہیں مانے گا، تحریم نے پریشانی سے کہا۔ وہ میرا کام ہے، رحمان چاہتا ہے کہ بسمہ اور افاق کا نکاح ہو جائے، مجھے بھی اس میں کوئی برائی نظر نہیں آ رہی، اگر میں ان دونوں کو دیکھتا رہا تو وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے، اس لیے افاق اور ہان کا ایک دن ہی نکاح ہوگا۔ بسمہ اور ثانیہ سے دادا جان نے سر دلا چمکا، وہ اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ بسمہ جو دادا جان کی باتیں سنی تھی، افاق کے ساتھ شادی کا سوچ کر ہی اس کی روح کانپ گئی تھی۔ دونوں بھائیوں میں زمین آسمان کا فرق تھا، وہ آج کتنے پیار سے اس سے بات کرتا تھا، وہ افاق کو دیکھتے ہی اب اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ اس کا ارادہ کل یونیورسٹی جانے کا نہیں تھا، اسے ڈر تھا کہ کہیں دوبارہ افاق وہاں نہ آ جائے، وہ دوبارہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔